بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ اور اس سے پہلے شوال کا مہینہ گزرا ہے. یہ 3 مہینہ حج کے مہینے کہا جاتا ہے. اس وقت حجاج کرام کا سفر شروع ہو چکا ہے. بہت سارے حجاج کرام پہنچ بھی گئے اور بہت سارے تیاری میں ہیں، سفر کر رہے ہیں یا سفر آج کل ہوگا. اس طرح سے لوگوں کی تیاری ہو رہی ہے حج کے لیے. تو حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. جیسے 5 ارکان فرض ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہے. حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی. قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ پاک رب العالمین فرماتے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اللہ کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھ سکتے ہیں یا رکھتے ہیں. اس آیات سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. جمہور کا اتفاق ہے کہ اس آیات سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. لہذا جو حضرات استطاعت رکھتے ہیں، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ان کے اوپر حج فرض ہے. جو اس کی فرضیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. حج کی فضیلت بے شمار ہے. حج فرض ہونے کے بعد تاخیر کرنا بلا عذر کے گناہ ہے، اور جب بھی ادا کریں گے ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہے. اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے. جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے لیٹ کریں گے یہ مناسب حرکت نہیں ہے. کن لوگوں پر حج فرض ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک زادا و راحلۃ، جو ذات اور راحلہ کا مالک ہو، یعنی جن کے پاس اللہ کے گھر تک جانے اور آنے کا خرچہ ہو، اور اس مدت میں ان کے اوپر جن لوگوں کے خرچہ عائد ہوتا ہے، یعنی اس کے گھر کے افراد کے خرچہ بھی اس مدت کے اندر وہ برداشت کر سکتا ہے، یعنی جانے آنے کا خرچہ بھی ان کے پاس موجود ہو، اور جتنے دن اس سفر میں لگیں گے ان دنوں کے بھی خرچہ اپنے گھر والوں کو دے سکتا ہے، تو ایسے آدمی پر حج فرض ہے. حج فرض ہونے کے بعد اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو گناہگار ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اگلے ٹکڑا میں فرمایا ثم لم یحج، حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے فلا ابالی،
مجھے کوئی حرج نہیں ہے ایموت یہودی او نصرانیہ، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کتنی بڑی وعید ہے اس حدیث کے اندر۔ اللہ کے رسول فرماتے حج فرض ہونے کے بعد اگر حج نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول اپنے ناراضی کا اظہار فرما رہے کہ اس آدمی کے اوپر مجھے کوئی حرج نہیں، یعنی وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی پر بہت زیادہ ناراض ہے، اور استدلال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پیش کی وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو کوئی اللہ کے احکامات کو انکار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ تو سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اس لیے جن لوگوں پر حج فرض ہے، ہو چکا ہے حج فرض، ان کو کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، حج کر لینا چاہیے۔ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ انسان حج کرے گا تو اس کا کافی رقم خرچ ہو رہا ہے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، کہ حج اور عمرہ مسلسل کیا کرو، حج اور عمرہ مسلسل کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں عمل ایسا ہے کہ وہ غریبی، فقر اور گناہوں کو ایسا مٹاتا ہے جس طرح سے کمار کی بھٹی سونے، چاندی اور لوہے کے میل کچل اور زنگ کو ختم کرتا ہے۔ تو حج کی وجہ سے غربت ختم ہوتی ہے، غریبی ختم ہوتی ہے، مالداری آتی ہے۔ حج اتنا بڑا عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور یعنی حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف اللہ پاک رب العالمین جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث کا اندر آتا ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور اس حج میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی فحش باتیں اور فحش کام نہیں کیا، وہ اس طرح سے پاک اور صاف ہو کر لوٹتا ہے جس طرح سے وہ ماں کے پیٹ سے بالکل نشپاپ ہو کر دنیا میں آیا۔ سبحان اللہ! اس لیے مبارک ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے دربار میں بلایا، اللہ ان کو حج مبرور نصیب کرے۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک رب العالمین ہمیں بھی حج مقبول نصیب فرمائے اپنی زندگی میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔